अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आख़र वला यक़्तुलूना अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ वला यज़्नूना वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। उलाइका युजज़ौनल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू वयुलक़्क़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा।
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جواباً کہتے ہیں سلام. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. یقیناً وہ عارضی ٹھکانے کے طور پر بھی بہت بری ہے اور مستقل ٹھکانے کے طور پر بھی. اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا گناہ کی سزا پائے گا. اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد کروائی جاتی ہیں تو ان پر وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اس باعث کہ انہوں نے صبر کیا بالا خانے بطور جزا دیے جائیں گے، اور وہاں ان کا خیر مقدم کیا جائے گا اور سلام پہنچائے جائیں گے. وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہنے والے ہوں گے. وہ کیا ہی اچھا مستقل اور عارضی ٹھکانہ ہے. رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا. لوگوں کے خطوط ابھی تک آ رہے ہیں، رمضان کے دنوں کے لکھے ہوئے خطوط بھی ہیں، اور رمضان کے بعد کے لکھے ہوئے خطوط بھی جو فیکسز کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں. کہ اللہ کرے ہم نے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی حقیقتاً کوشش کی ہو، اور اگر کوئی پاک تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو خدا تعالیٰ اسے جاری بھی رکھے. اور یہ خیالات اور احساسات جو ہم میں سے بعض میں پیدا ہوئے ہیں، یہی رمضان کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض خصوصیات اور علامتیں بتائی ہیں جن کو اختیار کر کے یا جن پر عمل کر کے انسان عباد الرحمن کہلا سکتا ہے. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں یہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں جیسا کہ آپ نے سنا، جن میں ذاتی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، معاشرتی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. اگر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو عباد الرحمن کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے، اپنی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے. بس رمضان کے بعد بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں گے.
اس کی جنتوں میں جانے والے ہوں گے، اس سے حصہ لینے والے ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے پھر جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو پاک تبدیلیاں جو پیدا ہوئی ہیں کسی میں وہ بھی ہم میں قائم رہیں گی۔ پہلی خصوصیت ان عباد الرحمن کی یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، یعنی زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہر فیصلہ ان کا اعتدال پر ہوتا ہے، بلا وجہ کی سختی اور غصہ ان کی طبیعت میں نہیں ہوتا، جو کہ پھر بعض اوقات تکبر تک لے جاتا ہے۔ اور بلا وجہ کا ٹھہراؤ بھی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتا کہ ان سے بے غیرتی اور مداحنت کا اظہار ہوتا ہو۔ یہ خصوصیت جو بیان کی گئی ہے صرف انفرادی نہیں ہے بلکہ جماعتی طور پر بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ من حیث الجماعت بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے عبادت گزار بنتے ہوئے یہ خصوصیات پیدا کرو۔ اور پھر اس میں یہ پیش گوئی بھی ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے غلبہ بھی ملے گا، اور جب غلبہ کی صورت ہو تو اس وقت تکبر پیدا نہ ہو، اس وقت پرانے بدلے لینے کی طرف توجہ نہ ہو، اس وقت خدا کو بھولنے والے نہ کہیں بن جانا، بلکہ عاجزی، انکسار اور حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنے والے ہونا چاہیے تمہیں۔ دوسری خصوصیت یہ کہ خاطبہم الجاہلون قالوا سلام، کہ یہ پھر اس بات کا بھی دوبارہ اس بات کا اعادہ ہے کہ ایک طرح سے یہ اعادہ کیا گیا ہے کہ ایک تو انفرادی خصوصیت ہر اللہ کے بندے میں ہونی چاہیے کہ لڑائی جھگڑوں سے بچتے ہوئے ہر سختی کرنے والے اور جھگڑنے والے کو نرمی سے سمجھاؤ، اور دوسری یہ کہ جو عاجزی تم نے اللہ تعالیٰ کے پہلے حکم کے تحت حاصل کر لی، پھر اسی طرح جماعتی طور پر جو وقار تم نے قائم کر لیا اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، جب طاقت بھی تمہارے پاس آ جائے گی تو پھر بھی اس کو یاد رکھنا، شیطان نے اپنا کام کیے چلے جانا ہے، تمہارے خلاف مختلف طریقوں سے ایسے محاذ کھڑے کیے جائیں گے کہ جس سے تمہارے جذبات کو بھڑکایا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہ کتنے ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے میں اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا، ان مثالوں کو قائم رکھنا، اس اسوے کو قائم رکھنا جو ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش فرمایا۔ گویا اس میں بھی جماعتی طور پر آئندہ حالات بہتر ہونے کی پیش گوئی ہے، لیکن اس وقت بعض ملکوں اور خاص طور پر پاکستان میں ایسی صورتحال ہے کہ احمدیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے جذبات انگیخت کیے جاتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح احمدی اس قسم کی حرکتوں پر جو مخالفین کی طرف سے ہو رہی ہیں قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور پھر قانون کا بہانہ بنا کر احمدیوں کو سختی اور ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ تو فرمایا ان شیطانی تدبیروں کے مقابلے پر رحمان کے بندے بنتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تو کارروائی کرو، لیکن گند کا جواب گند سے نہ دو
کہ اس سے بھی بعض مسائل دوسرے احمدیوں کے لیے بھی اور جماعتوں کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. بس آج کل کے حالات کے حوالے سے میں احمدیوں کو کہوں گا کہ ایسے عباد الرحمن بننے کی کوشش کریں جو خدا تعالیٰ کی رضا سے حصہ پانے والے ہوں. اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں پیش گوئی بھی رکھی ہے کہ من حیث الجماعت تمہارا ہاتھ ایک وقت میں اوپر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت تم دنیا کو بتانا کہ انصاف کیا ہوتا ہے اور طاقت رکھتے ہوئے بھی دوسرے کے جذبات کا احساس کرنا اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا کیا ہوتا ہے. آج کل پاکستان میں خاص طور پر مختلف طریقوں سے مخالفین کی یہ کوشش ہے کہ احمدی کسی طرح بھڑکیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی جس حد تک ان کی کوشش ہو سکتی کی جا رہی ہے. مختلف جگہوں میں منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اس لیے بڑی احتیاط سے بڑے محتاط طریقے سے اس سب صورتحال کا سامنا کریں اور صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کریں. رحمان خدا کے بندوں کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے حقیقی پرستار وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر بردباری سے چلتے ہیں اور جب چاہے لوگ ان سے سخت کلامی سے پیش آئیں تو سلامتی اور رحمت کے لفظوں سے ان کا معاوضہ کرتے ہیں. ہمارا واسطہ انتہائی جاہلوں کے لوگوں سے ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے سلامتی اور رحمت کا طریقہ اختیار کرنا ہے, کا اظہار کرنا ہے. فرمایا کہ رحمت کے لفظوں سے ان کا معاوضہ کرتے ہیں, یعنی بجائے سختی کے نرمی اور بجائے گالی کے دعا دیتے ہیں اور تشبہ بے اخلاق رحمانی کرتے ہیں, کیونکہ رحمان بھی بغیر تفریق نیک و بد کے اپنے سب بندوں کو سورج اور چاند اور زمین اور دوسری بے شمار نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے. بس ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اچھی طرح کھول دیا کہ رحمان کا لفظ ان معنوں کر کے خدا پر بولا جاتا ہے کہ اس کی رحمت وسیع عام طور پر ہر ایک برے بھلے پر محیط ہو رہی ہے. بس آج بھی اور آئندہ بھی ہم نے ہر ایک برے بھلے دوست دشمن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پرتو بننے کی کوشش کرتے ہوئے رحمت کا سلوک کرتے چلے جانا ہے, درگزر کا سلوک کرتے چلے جانا ہے اور دعاؤں سے اپنے لیے مدد مانگنی ہے اور دوسروں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تاکہ ہم ہمیشہ عباد الرحمن میں شامل رہیں. پھر تیسری خصوصیت عباد الرحمن کی یہ بتائی کہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما, کہ اپنے رب کے لیے راتیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. گزشتہ دنوں چند دن کے لیے ایک بہت بڑی تعداد نے اس پر عمل کیا, لیکن خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ چند دن گزارتے ہیں عباد الرحمن, بلکہ مستقل اپنی راتیں عبادت اور قیام میں گزارتے ہیں, سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. بس یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک احمدی کی, خاص طور پر ان حالات میں کہ دنیا میں جبکہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک میں احمدیوں کے لیے مصائب و مشکلات کا دور ہے, کہ نہ صرف اپنی فرض نمازوں کی طرف توجہ دیں احمدی, بلکہ اپنی راتوں کو نوافل سے سجائیں اور تہجد کی طرف توجہ دیں.
کیونکہ راتوں کو اٹھنا نفس کو کچلنا ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور راتوں کو عبادت کرنے والے بنیں گے تو یہی چیز جماعت کی مشکلات کے دور کرنے کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ باعث بنے گی۔ بس یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ راتوں کو اٹھنا صرف ذاتی اغراض کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور جماعتی ترقی کے لیے، دعاؤں کے لیے ہو۔ اگر دنیا میں ہر احمدی اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے جماعتی ترقی کے لیے رات کے کم از کم 2 نفل اپنے اوپر لازم کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کی مدد پہلے سے بڑھ کر ہمارے ساتھ ہمارے شامل حال ہوتی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ دشمن کی مخالفتیں اور دشمنیاں اور مخالفین کی مخالفتیں ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نوافل ادا کرنے والوں اور تہجد ادا کرنے والوں کے اتنا قریب آ جاتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان گزرنے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اسی طرح راتوں کو ضائع کریں اور دیر تک فضول مجلسیں لگائی جائیں اور صبح کی نماز کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہو جائے، نہیں، بلکہ ان راتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کو قریب لانے والی ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہوں۔ رمضان نے جو ہمیں عباد الرحمن بننے کے اسلوب سکھائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہمارا یہ کام ہے کہ اپنی راتوں کو عبادتوں سے سجائے رکھیں۔ یہی چیز ہے جو ہمارے حق میں، جیسے کہ میں نے کہا، انشاءاللہ تعالی جلد انقلاب لانے والی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کا حق ادا کیا اور دنیا نے دیکھا کہ وہ کیا انقلاب لائے۔ دن کو اگر ان کو مجبوری کی وجہ سے جنگ کرنی پڑتی تھی تو راتوں کو وہ آرام نہیں کرتے تھے بلکہ راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ راتوں کی عبادت کا طریق قائم رہا ان کی ترقی ہوتی رہی۔ آج یہ احمدی کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کرے اور احمدیت اور اسلام کی ترقی کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عرب اور دنیا کی حالت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کسی سے پوشیدہ نہیں، بالکل وحشی لوگ تھے، کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، نہ حقوق لباس سے آشنا نہ حقوق اللہ سے آگاہ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک طرف ان کا نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ یاکلون کما تاکل الانعام، یعنی صرف ان کا کام کھانا پینا تھا، اس طرح کھاتے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے ایسا اثر کیا کہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما کی حالت ہو گئی، یعنی اپنے رب کی یاد میں راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے۔ اللہ اللہ کس قدر فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ایک بے نظیر انقلاب اور عظیم الشان تبدیلی واقع ہو گئی۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو میزان اعتدال پر قائم کر دیا اور مردار خوار
اور مردہ قوم کو ایک اعلیٰ درجے کی زندہ اور پاکیزہ قوم بنا دیا۔ دو ہی خوبیاں ہوتی ہیں، علمی یا عملی۔ عملی حالت کا تو یہ حال ہے کہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اور علمی کا یہ حال ہے کہ اس قدر کثرت سے تصنیفات کا سلسلہ اور توسیع زبان کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ روحانیت اور پاکیزگی کے بغیر کوئی مذہب چل نہیں سکتا۔ قرآن شریف نے بتلایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر دنیا کی کیا حالت تھی، یاکلون کما تاکل الانعام۔ پھر جب انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو فرمایا یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ جب تک آسمان سے تریاک نہ ملے تو دل درست نہیں رہتا، انسان آگے قدم رکھتا ہے مگر وہ پیچھے پڑتا ہے۔ قدسی صفات اور فطرت والا انسان ہو تو وہ مذہب چل سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی مذہب ترقی نہیں کر سکتا، اور کرتا بھی ہے تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔ بس ہم جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جماعت کی جلد ترقی ہو، افراد جماعت کو جن مشکلات اور مصائب سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ جلدی دور ہوں، تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمانی تریاک کی ضرورت ہے، اور آسمانی تریاک ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق حاضر ہو کر مانگنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر چوتھی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ عباد الرحمن خدا تعالیٰ سے جہنم سے دوری کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جہنم میں دونوں جہنم میں مراد ہیں، اخروی جہنم بھی جو گناہوں کی پاداش میں ملے گی، اور اس دنیا کی جہنم بھی جو بعض برے کاموں کے یا غلطیوں کے بد نتائج کی صورت میں ملتی ہے۔ بس عباد الرحمن کا کام ہے کہ ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی ذلتوں سے بچائے، ہر قسم کی دنیاوی مشکلات کی جہنم سے بچائے، دنیا کی چمک اور توجہات اور ترجیحات کا غلام نہ بنائے کہ یہ بھی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے دور لے جا کر پھر اخروی جہنم میں پڑنے کا باعث بناتی ہے۔ پھر اولاد کی طرف سے بھی ہماری فکریں دور ہوں، اور ان کی وجہ سے بھی ہم اپنے اندر دل میں بے چینی کی آگ میں نہ جلتے رہیں۔ پھر پانچویں خصوصیت یہ بیان فرمائی عباد الرحمن کی کہ لم یسرف، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، نہ ہی ذاتی اموال میں دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی جماعتی اموال کو بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتے ہیں۔ ذاتی فضول خرچی کی ایک مثال ہمارے ہاں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے شادی بیاہوں پر فضول خرچی، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی۔ یہاں بھی کئی قسم کے کھانے پکوائے جاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی، اور شادی کی دعوت ہوتی ہے، پھر ولیمے کی دعوت ہوتی ہے۔ سادہ میں دعوت کرنا کوئی حرج نہیں ہے، سادہ بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر شادی سے پہلے مہندی کی دعوت کی ایک رواج پڑ گیا ہے، اس پہ بھی بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے، اور جو لڑکی کے گھر والے شادی کی رونق لگانے کے بہانے کرتے ہیں، اس کے لیے بھی باقاعدہ کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، اور دعوت دے کے بلایا جاتا ہے۔ مہندی کرنی ہے تو لڑکیاں یا اس کی سہیلیاں جو ہیں دلہن کی وہ جمع ہوں اور رونق لگا لیں، لیکن اس میں روز بروز وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور صرف دیکھا دیکھی۔ پھر ایک نئی رسم یہ پیدا ہو گئی ہے کہ لڑکے والے بھی شادی سے پہلے رونق لگانے کے نام پر دعوت کرنے لگ گئے ہیں،
اور میں نے دیکھا ہے اس غلط قسم کی جو رسم ہے یا بلکہ بدعت ہے، اس میں اچھے بھلے دین کا علم رکھنے والے بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں، اور پھر جو نہ کرے اتنی زیادہ دعوتیں کسی وجہ سے، بارہ ہمیں حسن زن یہی رکھنا چاہیے کہ کسی نیکی کی وجہ سے، تو اس کے متعلق پھر باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ کنجوس ہے، یہ فلاں ہے. خاص طور پر باہر کے ملکوں سے جو پاکستان جاتے ہیں لوگ، وہ تو دعوتوں اور زیور اور جوڑوں وغیرہ پر بے انتہا خرچ کرتے ہیں، اور ہر ایک بڑھ بڑھ کر خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب اسراف ہے، جو یہی بچت جو ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا، یہ غریبوں کے کام آ سکتا ہے، غریبوں کی شادیوں کے کام آ سکتی ہیں، بہت ساری رقوم یتیموں کو پالنے کے کام آ سکتی ہیں، اور دوسرے نیکی کاموں میں خرچ ہو سکتا ہے اگر اس طرح بچت کرنے کا احساس پیدا ہو جائے تو یہی چیز ہے جو انسان کو عباد الرحمن بناتی ہے. پھر چھٹی چیز یہ بیان فرمائی کہ لم یقترو، کہ بخل اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، اور کنجوسی کر کے جہاں جائز ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے. بعض لوگ کنجوسی کی انتہا کر دیتے ہیں، اور وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ مال جوڑتے چلے جائیں. اس بعض لوگ تو اس حد تک کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنی ضروریات، جو جائز ضروریات ہیں، ذاتی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے، نہ اپنے عزیزوں کی مدد کرتے ہیں، نہ غریبوں کے لیے کچھ دیتے ہیں، نہ ہی جماعت کے لیے قربانی کا مادہ ان میں ہوتا ہے. بس جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، مال ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کریں تو وہ بھی عباد الرحمن میں شامل نہیں ہو سکتا. بس جہاں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو ناپسند فرمایا ہے اور عباد الرحمن سے اسے باہر نکالا ہے، وہاں بخل کرنے والوں کو بھی انتہائی ناپسند فرمایا ہے. ایک تو وہ خرچ جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، دوسرے پیسے کو روک کر اور صرف جمع کر کے معاشرے کی ترقی میں بھی روک ڈالنے کا باعث بن رہا ہے. بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عباد الرحمن میں نہ حد سے زیادہ شاہ خرچی ہو اور دنیا دکھاوے کے لیے شاہ خرچی ہو، اور نہ ہی اتنی زیادہ کنجوسی کہ زائد ضرورت پر بھی خرچ نہ کریں، بلکہ اس کے بین رہنا چاہیے. اور عباد الرحمن کا خرچ کرنا بھی اور خرچ سے رکنا بھی خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو. پھر ساتویں علامت یہ بتائی کہ عباد الرحمن شرک کے قریب ہی نہیں جاتے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک نہیں. عباد الرحمن کے ساتھ جو شرک کو مخصوص کیا گیا ہے، یہ صرف ظاہری شرک نہیں کہ بتوں کی پوجا کی جائے، بلکہ شرک کے خفی سے بھی بچتے ہیں. ان کی عبادتوں اور دوسرے حقوق کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہوتی ہے، اور بڑی باریکی سے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی حرکت اور ان کا کوئی عمل کسی قسم کے شرک خفی کا باعث نہ بنے. انتہائی محتاط ہوتے ہیں، نہ ان کی ملازمتیں ان کے باتوں کے سامنے روک بن رہی ہوں. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے میں بیان کیا تھا، یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے. پھر 8ویں شرط یا خصوصیت جو عباد الرحمن کی یہ بتائی کہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنگیں لڑیں اور صحابہ نے یا خلفائے راشدین نے بھی اور بعد میں مسلمانوں نے بھی اگر جنگیں لڑیں تقوی پر قائم رہتے ہوئے، تو دشمن کے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے
اور اس کے ہاتھ کو روکنے، ظلم کو روکنے کی وجہ سے جنگیں لڑی، اور کوشش ان میں بھی یہ کی، بلکہ حکم دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور پھر صحابہ نے بھی، خلفاء نے بھی، کہ کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی مذہبی لیڈر، پادری، راہب وغیرہ جو ہے، جو جنگ میں شامل نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ لیکن اس کے مقابلے پہ ہم دیکھتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں معصوم جاپانیوں کو قتل کر دیا گیا۔ آج کل بھی امن قائم کرنے کے بہانے جہازوں سے حملے کر کے معصوم شہریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو عباد الرحمان سمجھتے ہیں، وہ بھی خودکش حملے کر کے معصوم جانوں کا خون کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور دردناک اور بھیانک کہانی ہے، جو اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر خون ہو رہا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ وہ کبھی عباد الرحمان نہیں ہو سکتے۔ پھر نمی خصوصیت یا علامت عباد الرحمان کی یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، اس میں عملی زنا بھی شامل ہے، اور گندے بیہودہ پروگرام اور نظارے دیکھ کر ان سے لطف اٹھانا بھی شامل ہے۔ اور آج کل انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلز جو دیکھے جاتے ہیں، یہ سب ذہنی اور نظری زنا میں شمار ہوتے ہیں بعض پروگرام۔ بس احمدی کو ان سے بھی خاص طور پر بچنا چاہیے۔ پھر 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ عباد الرحمان نہ جھوٹ گولتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی قوموں کے تنزل اور تباہی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے بندے اور الہی جماعتیں جو ہیں، انہوں نے تو اونچائی کی طرف جانا ہے، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کے لیے ترقی کی منازل ہیں جو انہوں نے طے کرنی ہے، اور اوپر سے اوپر چلتے چلے جانا ہے۔ ان میں اگر جھوٹ آ جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے نہیں رہتے، جن پر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، یا جن سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمانے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ بس احمدیوں کو اپنی گواہیوں میں بھی اور اپنے معاملات میں بھی جب پیش کرتے ہیں تو 100% سچ سے کام لینا چاہیے۔ مثلا آئلی معاملات ہیں، نکاح کے وقت اس گواہی کے ساتھ اس رشتہ جوڑنے کا عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ قول سدید سے ہم کام لیں گے، سچ سے کام لیں گے، جس میں کسی قسم کا ایسا سچ بولیں گے جس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، جس سے کوئی اور مطلب بھی اخذ نہ کیا جا سکتا ہو، صاف ستھری بات ہو۔ لیکن شادی کے بعد لڑکی لڑکے سے غلط بیانی کرتی ہے اور لڑکا لڑکی سے غلط بیانی کرتا ہے، دونوں کے سسرال والے ایک دوسرے سے غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں رشتوں میں پھر دراڑیں پڑتی چلی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف ذاتی اناؤں اور ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر بچے ہو گئے ہیں تو وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ میں اس بارے میں کہہ چکا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے بھی اور بندوں کے حق ادا کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہر قسم کے جھوٹ سے نفرت ہو ایک مومن کو، ایک بات جو ان لوگوں کو جو عباد الرحمان میں اپنا شمار کرتے ہیں۔ پھر 11ویں علامت یہ ہے کہ مرو باللغو مرو کرامہ، یعنی دنیاوی لذات سے متاثر ہو کر اس میں شامل نہیں ہو جاتے۔ لغویات اس زمانے کی، جیسے میں نے کہا ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، پروگراموں کے دکھانے میں عجیب طرح کے غلط پروگراموں میں مصروف ہے، یہ ٹی وی چینلز بھی ہیں۔ پھر آج کل لڑکے لڑکیاں اسکولوں میں، کالجوں میں گروپ بنا کر پھرتے ہیں
کلبوں میں جاتے ہیں، پھر ڈانس گانے وغیرہ کیے جاتے ہیں، یا اس کے پروگرام بنائے جا رہے ہوتے ہیں، یا دیکھنے کے لیے کنسرٹ دیکھنے کے پروگرام بنائے ہوتے ہیں. تو ایک مومن کے لیے یہ سب لغویات ہیں. ایک طرف تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور ہم عباد الرحمن بننے کا بھی عہد کرتے ہیں. پھر اس کے باوجود لغویات میں شامل ہونا، جو ایسی باتوں میں شامل ہونا جو سراسر اخلاق کو برباد کرنے والی باتیں. بس حقیقی احمدی کے لیے ضروری ہے کہ ان سے پرہیز کرے. پھر لغویات میں لڑائی جھگڑا وغیرہ بھی شامل ہے، پہلے بھی اس کا تفصیل سے ذکر آ چکا ہے. پھر کسی بھی قسم کی بات جو معاشرے کے امن کو برباد کرنے کا ذریعہ بننے والی ہے، یہ سب لغویات ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کوئی لغویات کسی سے سنیں جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تمہید ہو تو بزرگانہ طور پر طرح دے کر چلے جاتے ہیں، اور ادنا ادنا بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے. یعنی جب تک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پردازی کو اچھا نہیں سمجھتے. اور صلح کاری کے محل شناس کا یہی اصول ہے کہ ادنا ادنا باتوں کو خیال میں نہ لاویں اور معاف فرماویں. اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں، مثلا ایک شخص شرارت سے ایسی بکواس کرے یا بنیت ایذا ایسا فعل اس سے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا. سو صلح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی بیہودہ ایذا سے چشم پوشی فرماویں اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں. پھر 12ویں علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ کان کھول کر توجہ سے سنتے ہیں. قرآن کریم کے حوالے سے جو نصائح کی جائیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی روحانیت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. بس عباد الرحمن بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر قسم کی نیک نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی جا رہی ہے اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ عمل نہ کرنا انسان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ عباد الرحمن کے زمرے سے نکل جاتے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ جماعت سے بھی دور ہو جاتے ہیں. پھر 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں اور اولادوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھے. بس آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے یہ نہایت اہم نسخہ ہے کہ جہاں ظاہری تدبیریں اور کوششیں ہو رہی ہیں جو اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی ترقیات کے لیے ایک انسان کرتا ہے، وہاں دعا بھی ہو، کیونکہ اصل ذات تو خدا تعالیٰ کی ہے جو اچھے نتائج پیدا فرماتا ہے. اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ وہ لوگ اپنی ذاتی صلاحیت سے جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی خیال غلط ہے. ایسے لوگ جو دنیا دار لوگ ہیں اگر اپنی اولاد کی ترقی دیکھتے ہیں تو یہ ترقی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے صدقے تو بے شک انہیں فائدہ دے رہی ہے یا اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ صرف دنیاوی ترقی کے دنیاوی معاملات کی ترقی ہے، لیکن وہ رحمان کے بندے کہلانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متقیوں کا امام ہونے کا اعزاز نہیں بخشا، اور متقیوں کا امام ہونے کی وجہ سے اپنے تقوی میں بڑھنے کی طرف ان کی توجہ نہیں پھیری. لیکن جو اپنی اولاد کے لیے تقوی میں بڑھنے کی دعا بھی مانگے گا وہ صرف ان کی دنیاوی ترقی نہیں مانگے گا بلکہ دینی اور روحانی ترقی بھی مانگے گا، اور پھر خود بھی
تقوی میں بڑھنے کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے والا ہوگا۔ آج کل دنیا میں ہر جگہ معاشرے میں بچوں کی تعلیم اور دنیاوی ترقی کے لیے والدین بڑے پریشان رہتے ہیں، لیکن روحانیت کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ یہاں مغربی ممالک میں تو آزادی کے نام پر اب بچوں کو اتنا بے باک کر دیا گیا ہے کہ وہ والدین کی نصیحت ماننے سے بھی انکاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ان لوگوں کو احساس ہو رہا ہے، پروگرام بھی ٹی وی پہ آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ آزادی ہے جو بچوں کو دی جا رہی ہے۔ تو والدین نے بچوں کا امام کیا بننا ہے؟ اب تو بچے والدین کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے کیس ایسے ہونے لگ گئے ہیں کہ بچے والدین پر ہاتھ اٹھانے لگ گئے ہیں، ذرا سی روک ٹوک بھی برداشت نہیں کرتے بچے، کوئی ایک نصیحت کی جائے برداشت نہیں کرتے۔ اب یہ جیسا کہ میں نے کہا یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ اگلی نسل کو اگر سنبھالنا ہے تو اس کی کوئی حد مقرر کی جائے کہ کس حد تک والدین نے برداشت کرنا ہے اور کہاں اپنے بچوں کو سزا دینی ہے، کیونکہ والدین جب کسی غلط حرکت پر سزا دیتے ہیں تو بچوں کی حفاظت کے جو یہاں ادارے بنے ہوئے ہیں مغربی ممالک میں، وہ بچوں کو اپنے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ بچے والدین کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ کہا تو ہم وہاں چلے جائیں گے، اور اس بات نے بچوں کو حد سے زیادہ بے باک کر دیا، کسی لینے دینے میں نہیں رہے۔ وہ بعض خاندان تو ایسے ہیں ان کے بچوں کے کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دعا کا خانہ خالی ہے۔ بس فرمایا کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ صحیح تربیت ہو بچوں کی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنے نمونے بھی قائم کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کی عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کی صحیح اور فکر کریں، نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تربیت کے مختلف درجے ہیں، کس طرح کرنی ہے، کس عمر میں کس قسم کی تربیت ہونی چاہیے، کس عمر سے سنبھالنا ہے بچوں کو، اس کی طرف توجہ نہیں۔ فرمایا میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادت سکھا دیتے ہیں، ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔ لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں مگر نہ اس لیے کہ وہ خادم دین ہو، بلکہ اس لیے کہ دنیا میں ان کا کوئی وارث ہو، اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا، نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے، بچوں کو سکھایا بھی نہیں جاتا۔ اور کسی نے مجھے بتایا کہ اسکول میں کسی نے کسی بچے یا بچی کو، دوسرے مسلمان نے کہہ دیا تم لوگ تو شیطان کی عبادت کرنے والے ہو، خدا کو نہیں مانتے۔ اور بچی کو پتہ ہی نہیں تھا، اچھی بلی ہوش مند عمر کے بچہ تھا یا بچی تھی، کہ جواب کیا دینا ہے، اور خاموش ہو گئی۔ اس خاموشی سے تو دوسرے بچوں نے یقیناً یہ تاثر لیا ہوگا کہ احمدی جو ہیں یہ خدا کو نہیں ماننے والے۔ تو یہ بنیادی چیزیں بھی بعض لوگ والدین اپنے بچوں کو نہیں بتاتے۔ فرمایا اور نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ اخلاقی حالت کو بچپن سے درست کیا جائے تو سامنے کبھی بچہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا والدین کے کہ آگے سے تو کار کرے۔ پہلے ایک دفعہ میں کہہ چکا ہوں، بچوں کے لباس ہیں، لڑکیوں کے لباس ہیں، بچپن میں ہی 4-5 سال کی عمر سے لباس کی طرف توجہ دلائیں گے تو بڑے ہو کر ان میں احساس پیدا ہوگا۔ 13-14 سال کی عمر میں جا کے احساس کروائیں کہ ایک دم جین بلاؤز سے اب تم کوٹ پہن لو تو وہ بچی آگے سے رد عمل دکھائے گی۔ اس لیے فرمایا
کہ اخلاقی حالت کو درست نہیں کیا جاتا، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے بچپن سے. یہ فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا. جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی امید اس سے کیا ہو سکتی ہے. جو قریب قریب کے تعلقات ہیں ان کا بھی اگر خیال نہیں ہے تو باقی نیکیاں کس طرح آ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن میں بیان فرمایا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرماوے، اور یہ تب ہی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عباد الرحمن کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں. اور آگے کھول کر کہہ دیا وجعلنا للمتقین اماما، کہ اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو یہ ان کا امام ہی ہوگا. اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے، یعنی اپنے متقی ہونے کی بھی دعا ہے اس میں. بس بچوں کی تربیت کے لیے جو متقی ہونا اور عباد الرحمن ہونا شرط ہے، جیسا کہ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے متقی ہونے کے لیے بھی دعا اور کوشش کرنی چاہیے. پر جب ہم خود متقی ہونے کی کوشش کریں گے تو ان خصوصیات کے بھی حامل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی بیان فرمائی ہیں، اور یہی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوں گی. حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ قابل قدر ہے اسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق رکھتے اور اپنے اندرونے کو صاف رکھتے ہیں اور نوع انسان کے ساتھ خیر اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں اور خدا کے سچے فرما بردار ہیں. یہ خصوصیات ہونی چاہیے ایک سچے احمدی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس کے ساتھ سچا تعلق ہو اور ہمارا اندرونہ ہمیشہ صاف رہے، اور ہم ان خصوصیات کے حامل بنیں جو عباد الرحمن بننے کے لیے ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی دائمی جنتوں کا وارث بنائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.